السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، انٹرنیشنل کانٹیکس کی اگر دیکھیں تو پاکستان ڈپلومیٹکلی آؤٹ پرفارم کر رہا ہے۔ اس وقت گلوبل سٹیج کے اوپر پاکستان کی پوزیشن پہلے سے کئی گنا مستحکم نظر آتی ہے۔ اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں، ملیٹریلی دیکھیں یا جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر پاکستان اپنے کارڈز بڑے زبردست انداز میں کھیل رہا ہے۔ مگر اگر ہم انٹرنل ڈومیسٹک ڈائنامکس دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے سبورسو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں ایک پولیٹیکل کیوس، ایک انسرٹینٹی کی سچویشن کریٹ ہو۔ گو کہ پاکستان چونکہ ایک ورکنگ، ایک وائبرنٹ، تھرائیونگ ڈیموکریسی ہے، تمام سیاسی قوتیں اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ اظہار کرتی رہتی ہیں، اس کا حق بھی رکھتی ہیں۔ مگر چونکہ سبورژن کی اجازت کوئی بھی ریاست نہیں دے سکتی، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایسی سبورسو قوتیں جو ریاست کو مفلوج کرنا چاہتی ہیں، پیرالائز کرنا چاہتی ہیں اور فائدہ ان کو کہیں اور پہنچانا چاہتی ہیں، کہ کچھ اور باہر بیٹھے عوامل کو پہنچانا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی ہماری اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے، یا ہم ان کو جو ہے افیکٹولی ڈیل کر رہے ہیں؟ تمام چیزیں رکھتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار عابد عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ عابد صاحب۔ اور ابھی جیسے کہ میں نے الیبریٹ کیا کہ جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر جو ریاست پاکستان کی ایک پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے، کیا یہ ریاست پاکستان کی کامیابی ہے، یعنی کہ ہماری پوری قوم کا فخر ہے، یا چند شخصیات جو ہے ان کا کریڈٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو ہمیں آنرشپ نہیں دینی چاہیے، چونکہ وہ تو چند شخصیات کا کریڈٹ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں، ریاست کا ہے یا شخصیات کا کریڈٹ ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ ریاست کو لیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے وہ شو کیس کرتی ہے ریاست کو، اور ریاست کا فیس ہوتی ہے۔ اب جس قدر شخصیات ہیں، جس میں چاہے پرائم منسٹر ہے، فیلڈ مارشلس ہیں، اور اسی طرح تمام تر وہ کمپوننٹ جن نے مل کر ریاست کو دنیا کے سامنے مضبوط انداز سے لا کھڑا کیا ہے، ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ ان کا ہے۔ اور دوسری جانب جس طرح قوم نے سپورٹ کیا ہے، اور ہر موقع اور ہر مرحلے پہ جس طرح انہوں نے ایک پشتی بان کا کردار ادا کیا، میرا خیال ہے مجموعی طور پر پوری قوم کا یہ کریڈٹ ہے۔ اچھا عابد صاحب، اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ قوتیں بڑی متحرک ہوئی ہوئی ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جو مارکہ حق میں ہماری شاندار ترین فتح ہے، کچھ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور وہ اب انٹرنل پراکسیز کے ذریعے سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی اگر میں بات کروں، آزاد کشمیر کا اس وقت فائدہ، اگر وہاں پر پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم جس اگر موجودہ حالات میں اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اس میں بڑی واضح بات ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنیادی طور پر وہاں کے جو عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے، اور بنیادی حقوق کے لیے اس نے ایک قلم اٹھایا ہے۔ اس کے اندر ایک لمبی چوڑی بحث اپنی جگہ بات، لیکن جو نکات ہیں وہ اس میں کو 38 کے قریب شامل ہے۔ دوسری جانب جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیے، جو پاکستان کے اگینسٹ یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی قوتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی لحاظ سے ڈیسٹیبلائز کرے۔ وہ چاہے معاملہ اس وقت آپ اگر دیکھیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ہو، چاہے بلوچستان کے اندر کسی طرح کی جو ہے وہ پراکسی ان کی ہو، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بظاہر کوئی اس طرح کی پراکسی نظر نہیں آتی۔ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس طرح متحرک ہوئی ہے، وہ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی صورت میں متحرک ہمیں دکھتی ہے، لیکن جس سارے سینیریو کو جوڑ کر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر شاید بہت سارے لوگ اس بارے میں خدشات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میرے اس میں پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہونے کے ناطے وہاں پر جو اپوزیشن کا کردار تھا وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا، بلکہ اپوزیشن سرے سے ہمیں دکھی ہی نہیں کہ وہ گورنمنٹ، اس موجودہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے نظر، وہ اس سپیس کو گین کیا ہے ان لوگوں نے جو تاجران کی صورت میں تھے، یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندہ ہونے کی صورت میں تھے، یا مختلف سول سوسائٹی کی صورت میں تھے۔ اچھا، آپ سے یہیں پر ایک نقطہ پر ڈسکس کر لیتے ہیں، کلیئر کروا لیتے ہیں آڈینس کے لیے بھی۔ آپ نے کہا کہ عوامی مطالبات ان کے تقریباً 38 مطالبات میں شامل ہیں، اس کے اندر مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنا، اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو کہ ہمارا جو مقدمہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرتی ہیں، اس کے حوالے سے ریاست پاکستان کو زبردستی دستبردار کروانا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہم پورے کشمیریوں کی جد و جہد کو ٹارنش کرنے کے لیے یہ تمام مطالبات اس قسم کے رکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ چونکہ آج ہڑتال ہے وہاں پر، اور ہڑتال بظاہر کامیاب دکھائی دیتی ہے، لیکن 2 مطالبات جن پر بات چیت ڈیڈ لاک کی طرف گئی،
فیڈرل نے بہت اچھا انٹروین کیا، وہاں پر وزراء کی کمیٹی گئی، انہوں نے وہاں پر آزاد گورنمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس کے ہوتے ہوئے جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستیں جو کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ایک نمائندہ حیثیت دیتی ہیں، وہ نشستیں ان کو ملا کر ہم اگر دیکھیں تو ان کے خاتمے کا جو مطالبہ ہے وہ بیشتر لوگوں کو شاید قابل قبول نہیں ہے، مجھے جو بظاہر لگتا ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس طرح ان کا کنسرن اس میں تحفظات ان کے شامل ہیں، اس طرح باقی لوگوں کے شامل ہیں، مہاجرین کے شامل ہیں. میرا خیال ہے اگر وہ 12 نشستیں اگر ختم ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مسئلہ کشمیر سے آپ ڈس ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے، پھر کشمیر تو پاکستان کی شارک ہے. دیکھیے میں صرف اس کو پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ از خود جو کشمیر کا قصہ ہے، جو قضیہ ہے، جو مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے درست بات نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند بات نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل سطح پہ مسئلہ کشمیر کو لے کر، جس میں گلگت بلتستان ہے، جس میں جموں کشمیر ہے، جس میں ویلی ہے، آزاد کشمیر شامل ہے، اس مسئلے کو لے کر آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق رائے شماری ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے ان کشمیریوں کو بھی اسی طرح کا حصہ، یا آپ اپنی گورنمنٹ کے اندر سے ایک نمائندگی یا اخلاقی طور پر آپ بانڈنگ کر لیں تاکہ ان کو وہ نمائندگی وہاں پر مل سکے. یہاں پر ہی جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہے. باقی جو 36-35 مطالبات ہیں اس میں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے حامی بھی بھری، ساری پولیٹیکل پارٹیز اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اس میں میرا خیال ہے بڑا کھل کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. مراد والی بات کے اوپر بھی جو ڈیڈ لاک ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مراد ختم کروانے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ویلڈ ہے یا ہو جائے گا پریکٹیکل ہے؟ میرا خیال ہے کسی ایک طبقے کو، میں یہاں پر طبقہ وہ کہوں گا جو پولیٹیکل طبقہ ہے، جس میں سابق وزرائے اعظم یا سابق صدور کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اسی اسمبلی کا حصہ ہیں تو ان کو تنہا اسی اسمبلی کے نمائندہ ہونے کے یا ممبر ہونے کے، رکن ہونے کے ناطے ملتی ہے، ساتھ باقی فیسلٹیز یا باقی مراحت وہ ضرور جو ہے وہ لیتے ہیں. لیکن آپ صرف ایک طبقے کی بات نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پھر بیوروکریسی ہے، آپ کے پاس ریٹائرڈ ججز اور موجودہ ججز، جو ایک سیٹ اپ ہے پورا، اس کے اندر پھر آپ بہت ساری مراحت کے اوپر آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. صرف ایک طبقے کی مراحت پر آپ بات کر کے پھر باقیوں کو آپ جو ہے فائدہ نہیں دے سکتے. دوسری جانب یہ کہ مراحت کو کم پیش ہو سکتا ہے، کم ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتا. دیکھیں وہ تو مل بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز نے اب اسمبلی کے ذریعے کر رہی ہے نا، وہ تو جو کیبنٹ ہے اس نے منظوری دینی ہے، اس کے ذریعے ہو سکتی ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ جو ہمیں فیل ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے 12 نشستوں کا، جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، جو کشمیر سے پاکستان کا سیٹل ہو، جس میں 6 جموں کی 6 ویلی کی نشستیں ہیں، وہ اگر ختم ہوتی ہیں تو پار کشمیر کے وہ لوگ جو اس آس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو وہ جو ہے وہ آزاد ہوں گے، پھر آپ ان کے اس مسئلے کو کمزور کر دیتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی اور لوکل سطح پر بھی. اور پھر ان تمام تر ایریاز کو کہ جو یہ مسئلہ ختم کرانے کی طرف دھکیل رہی ہیں، پھر آپ ان کو سپورٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. بالکل زبردست آپ نے نقطہ اٹھایا. عابد صاحب ایک اور چیز بھی دیکھنے کی یہ لائق ہے کہ چونکہ بات کی جاتی ہے یہ تاجروں کی نمائندہ ہے، سول سوسائٹی کی نمائندہ ہے، مگر ہمارے سامنے جو فوٹیجز آ رہی ہیں پرٹیکولرلی ہڑتال میں سے بھی، اس سے پہلے سے بھی زبردستی دھوس کے ساتھ دکانیں بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقاعدہ ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے جس کے اندر ان دکانداروں کے نام شیئر کیے جا رہے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں ان کی ہڑتال کے دوران. ان تاجروں کے نام آ رہے ہیں، ان سپلائرز کے نام بھی شیئر کر رہے ہیں، ان کو دھمکا رہے ہیں. تو یہ تو پھر ایک مافیا ہوا. کیا آپ اس کو ایک بڑی پیسفل پولیٹیکل اسٹرگل کے طور پر دیکھیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک بندے کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک آزاد کشمیر کے شہری کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرے، لیکن کسی پر اپنی زبردستی مسلط نہیں کر سکتا. اس کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر اپنی جو ہے وہ مرضی مسلط کرے. دوسری جانب احتجاج کا مطلب احتجاج ہوتا ہے اپنے مطالبات کے حق کے لیے، دوسرے کے ساتھ تصادم نہیں ہوتا. اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آج کی جو 2-3 جگہ پر ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح ایک مناسا جو ہے وہ کوالے کے سامنے کا ایریا ہے، انٹری پوائنٹ ہے وہ گوالے کے ساتھ، تو وہاں پر تصادم ہوا ہے. اور پھر اسی طرح مظفر آباد شہر میں جو ہے وہ تصادم ہوا جس میں کوئی 4-5 یا 5 یا 6 کے قریب ابھی تک کی اطلاع ہے کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیس والوں پہ پتھراؤ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک شخص اگر احتجاج کر رہا ہے تو پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنا کام کرنا ہے، انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، ان کا ایک اپنا ڈومین ہے، اس کے اندر رہ کر انہیں کام کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہرگز ایسا نہیں
نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ ہی احتجاج کرنے والوں کے حق میں یا ان کے اختیار میں دے دیں. اب گورنمنٹ ریٹ یا جو ریاستی ریٹ ہے وہ حکومت نے قائم کرنی ہوتی ہے, اور حکومت اپنی ریٹ کو انہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے ہی قائم کرتی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے یہ مزید ایک تشویش کی بات ہے کہ اگر تصادم ہوگا تو ڈیفینیٹلی نقصان اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو افراتفری انتشار پھیلے گا وہ ڈیفینیٹلی ایک ریفلیکٹ بھی کرے گا اور ریئیکشن بھی اس کے اوپر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر سچویشن کا یا مطالبات کا ایک ہی حل ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے, اور مذاکرات کے لیے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی کہوں گا کہ آپ کو ایک سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ نے 35-36 صاحب کے مطالبات منظور ہو گئے یا اتفاق رائے ان پر پایا گیا ہے تو پھر آپ اس کو قبول کر لیں, اور اس کے بعد پھر اگر آپ کے 1 یا 2 مطالبات رہتے ہیں اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں تاکہ آپ ان کو بھی جیت سکیں اور ان کو حاصل کر سکیں ان مطالبات کے نتیجے میں جو آپ رزلٹ چاہتے ہیں. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ریئیکشنری موڈ زیادہ ہوتا ہے, پھر آپ کی ٹیبل پر جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے, تو اس نتیجے میں پھر آپ کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. اب اس ریئیکشنری موڈ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا بھارتی وزیر دفاع وہ جس طریقے سے بار بار اشارہ کر رہے ہیں اپنی سپیچز کے اندر, اپنے ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے, وہ اور ان کی ٹیم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے آزاد کشمیر وہ ہماری اسٹرگل وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بائی فورس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گوڈی میڈیا اس کا جس طریقے سے ان تمام صورتحال کی کوریج کر رہا ہے, تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکشنز جو ہیں فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ سارا دیکھیے اس کے اندر یہ بات درست ہے کہ انڈیا ہمیشہ اس چیز کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتا ہے, یا اس کا میڈیا جو پاکستان کے اگینسٹ ہو یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف جا رہی ہو یا کسی طرح افراتفری ہو, تو وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا فائدہ بھارت کو اب ڈائریکٹلی جائے گا. لوگوں کو اس بات کا احساس ضرور کرنا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کا ہمدرد ملک ہے. پاکستان کشمیریوں کے لیے عالمی سطح پر علاقائی سطح پر جو کیس ان کا لڑتا ہے ان کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس طرح دوسرا کنٹری کہیں بھی ان کے لیے سپورٹیو نہیں ہے. دوسری بات یہ رہی کہ آپ صرف یہاں تک معاملہ نہ دیکھ لیجیے, آپ دیکھ لیجیے لداخ کو. اب لداخ کے اندر جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے وہ بھارت کے لیے ایز خود بڑی مشکلات کا شکار ہے. وہاں کے لوگوں نے اسٹیٹ درجے کا مطالبہ شروع کیا ہوا ہے. وہاں پر بہت بڑا احتجاج اس وقت لداخ اور کارگل کے اندر ہے. اس وعدہ خلافی کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹلی دیکھیں ان کو اپنی بھی پڑی ہوئی ہے انڈیا کو کہ وہ توجہ جو ہے دوسری جانب مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ریئیکشن کے فارم پر تو نہیں یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کو ایکٹیویٹ کیا گیا. میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کھیلا جا سکتا ہے, لیکن آزاد کشمیر کے اندر ابھی تک مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ پائی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنی پراکسی کر رہا ہو. لیکن اس بات کا اندیشہ یا خدشہ ہر جگہ موجود رہتا ہے. خدشہ موجود ہے نا. دیکھیں ایک اور ڈائریکٹلی دیکھیے انڈائریکٹلی کہیں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. آپ اس کا دیکھو آج اگر ہم یہ بات کریں ایک چھوٹا سا واقعہ احتجاج کا کسی اور نوعیت کا ایک بچی کے حوالے سے کشمیر کے اندر ہوا, اس پر وہاں ان کے لواقین نے یا وہاں ان کے رشتہ داروں نے احتجاج کیا اس کو انصاف دلوانے کے حوالے سے, تو اس کو انڈین میڈیا نے اسی تحریک کے ساتھ جوڑ کر کسی اور اینگل سے پیش کیا. تو انڈیا کے میڈیا کا کسی صورت آپ اس انداز سے نہیں لے سکتے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ حقیقت کیا ہے. وہ دیکھے گا کہ اس کو کھیلنا کیسے ہے, وہ کس طرح پروپیگنڈا کر سکتا ہے. اس پروپیگنڈے کے طور پر وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ پروپیگنڈا میں ان کو جلتی پہ تیل کا کام پتہ کون پہنچا رہا ہے؟ ان کے کچھ لیڈران ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پوری عوامی تحریک ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے ساتھ اپنے کیا تاثرات رکھتی ہے, پوری تحریک کا کیا اس میں موقف ہوگا. جیسے سردار امان میں دیکھی تھی ساری جو ہے اینٹی پاکستان نعرے بازی کروا رہے تھے. اس قسم کے 2-3 اور رہنماؤں کی سپیچز بھی جب سامنے آئیں تو سارا کا سارا پاکستان کو کچھ کشمیر سے الگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس طریقے سے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرنا یہ کس قسم کی سیاسی اسٹرگل؟ دیکھیے میں پہلی بار نیشنلسٹوں کے ہاں ایک بات دیکھتا ہوں, میں پہلے ماضی میں ایسی نہیں دیکھی. وہ ہمیشہ کشمیر کو جوڑنے کی بات کرتے تھے. وہ اکسائی چین کو, وہ گلگت کو, وہ جموں کشمیر کو, ویلی کو, آزاد کشمیر کو جوڑ کر ایک نقشہ پیش کرتے تھے, اور وہ ماضی کی اس ریاست کی بات کرتے تھے جو کبھی رہی. اور یہ ان کا خیال اور ان کا نظریہ یا ان کا اپنے نظریات کے مطابق پرچار اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے اور ہے بھی. لیکن اس عرصے میں ہم نے
ایک چیز یکسر مختلف دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے کشمیر کی ان 12 سیٹوں کو جب ہٹا کر پیش کرنا ہے تو آپ نے ڈس ایسوسیٹ کرنے کی طرف دیکھا. تو اس لحاظ سے بہت سارے ایسے متنازع چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میرا خیال ہے آزاد کشمیر کا ہر ایک شہری یہ خیال کرتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے وہ پہلا کنٹری ہے. میں جیلم سے لے کر، میں بھمبر سے لے کر مظفر آباد تک کی بات کروں کہ راولپنڈی اسلام آباد پہلا شہر پڑتا ہے، جیلم پہلا شہر پڑتا ہے کشمیریوں کے لیے. اور ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن تعمیری سوچ کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جو سٹیپ لینا ہے اس کا فائدہ مجھے کتنا ہے اور میری آنے والے لوگوں کو کتنا ہوگا، اور پورے گھر کو کتنا فائدہ اس کا ہوگا. دیکھیے کشمیر کے معاملے میں بات بڑی کلیئر ہے کہ اس بارے میں پرائم منسٹر نے بھی کلیئر کیا اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی گزشتہ روز اسٹیٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کی مرضی ہوگی کہ وہ رائے شماری کے ذریعے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور حقیقی بنیادوں میں بات بھی ایسی ہے. لیکن اس سے قبل اگر کسی طرح کی نفرت اگر جو پھیلائی جائے گی تو ڈیفینیٹلی کشمیریوں کے حق میں اور سود میں نہیں ہوگی. اسی آپٹیمسٹک نوٹ کے ساتھ جو کہ آپ نے بڑی تعمیری گفتگو کی کہ اپنے گھر کے اندر بھی تو اختلاف ہوتے ہیں، مگر گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی حد درمی یا ضد کر بھی رہے ہیں تو فائدہ یا نقصان کتنا ہوگا پورے گھر کی اگر بات ہو جائے. آپ کے وقت کا، آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.